Advantages and disadvantages of rural settlements. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. اسٹوڈنٹس آج ہم اسٹارٹ کریں گے رورل سیٹلمنٹ کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ رورل سیٹلمنٹس کیا ہوتی ہیں, دیہات کی سیٹلمنٹس کیا ہیں, گاؤں میں کس طرح کی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اور وہاں پہ کیا کیا ٹائپس ہیں ان سیٹلمنٹس کی, کیا کیا شکل اختیار کر لیتی ہیں یہ سیٹلمنٹس. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ رورل سیٹلمنٹس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رورل سیٹلمنٹس کیا ہیں, تھوڑا سا ہم شارٹ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوبارہ. رورل سیٹلمنٹس یا دیہات کی جو سیٹلمنٹس ہیں وہ شہروں سے دور دراز علاقوں میں بنتی ہیں, بنائی جاتی ہیں. بالکل مختلف طرز زندگی ہوتا ہے اربن سیٹلمنٹ سے, شہری سیٹلمنٹ سے بالکل مختلف یہاں کا رہن سہن ہوتا ہے, رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں, لوگوں کے رہنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, گھروں کی تعمیرات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. ان کا ذریعہ معاش بیسیکلی کیونکہ دیہات ہیں تو یہاں پر زراعت کو بہت اہمیت حاصل ہے, لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ زراعت ہے, کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ, وہاں سے اپنی انکم یا کمائی کا ان کا ذریعہ ہے, روزی کمانے کا ذریعہ ہے. یا اس کے علاوہ گھریلو صنعتیں چھوٹی چھوٹی یہاں پر گاؤں میں موجود ہوتی ہیں دیہات میں, جس سے یہ اپنا روزی کماتے ہیں. سیکنڈلی یہاں پر جو مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں وہ سادہ ہوتے ہیں, لائف سٹائل یہاں کا سادہ ہے. ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو یہاں پر کاؤنٹ کی جاتی ہیں. ہم نے آج یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, کیا فائدے ہیں دیہات میں رہنے کے اور کیا نقصانات ہیں یہاں کی سیٹلمنٹس کے, کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو جو یہاں پر رہتے ہیں. تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ایڈوانٹیجز جو رورل سیٹلمنٹ کے ہیں, نیچرل انوائرمنٹ. فائدہ کیا ہوتا ہے یہاں رہنے کا کہ ہمیں قدرتی ماحول ملتا ہے, سبزہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, کھیت ملتے ہیں لہلہاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, صاف فضا ملتی ہے, ہوا صاف ہوتی ہے, ہمیں خوبصورتی یہاں گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے, قدرتی ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو انسان کی آنکھوں کے لیے, اس کی صحت کے لیے بہت اچھا اثر ڈالتا ہے. سیکنڈلی دیہات میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹی آپس میں لوگوں کا میل ملاپ بہت زیادہ ہوتا ہے. گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں, زیادہ ایریا پھیلا ہوا نہیں ہے, اس لیے ایک دوسرے کی خوشی غمی میں لوگ شریک ہوتے ہیں, آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے لوگوں کی. خوشی میں سارا گاؤں شریک کیا جاتا ہے, غم میں لوگ شریک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو شہری علاقوں کے. اس کے علاوہ لوئر کاسٹ آف لیونگ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کیونکہ چھوٹے ہیں, سمپل لائف سٹائل ہے, سادے گھر بنے ہوئے ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے, لوگ سادہ زندگی یہاں پر بسر کرتے ہیں, سمپل لائف ہے بالکل یہاں کی, سادہ خوراک کھاتے ہیں, سادہ گھروں میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نوائز پولوشن, شور کی آلودگی کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ ٹریفک کا شور نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ نہیں ہے, پیدل چلنا لوگ یہاں پریفر کرتے ہیں, سڑکیں کم ہیں, گاڑیاں کم ہیں, بسیں کم ہیں, تو وہ دھواں اور شور جو ہے, پولوشن جو ہے وہ دیہات میں ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ نیچر کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہوتا ہے دیہات. وہ کیسے؟ کیونکہ وہاں پر ہمیں ہر چیز تازہ ملتی ہے, تازہ صاف فضا ہے, خالص خوراک ہے, سمپل انوائرمنٹ ہے, پولوشن کم ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی, ہمیں دیہات میں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. خوبصورتی نظر آتی ہے, صاف فضا نظر آتی ہے, پولوشن کم نظر آتی ہے. لیکن ان سارے فوائد کے ساتھ ساتھ دیہات میں رہنے کے, یہاں پر سیٹلمنٹس جو ہے آباد ہیں جو لوگ, انہیں کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیہات میں رہنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں, تو انہی نقصانات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو مین چیز یہاں پر, کیونکہ یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, یہ ایڈوانس ایریا نہیں کہلاتا گاؤں, تو یہاں پر ملازمت کے جاب اپرچونیٹیز کم ہیں لوگوں کے لیے ایز کمپیئر ٹو شہروں کے. شہروں میں کیونکہ بڑی انڈسٹریز ہیں, بڑے کاروباری ادارے ہیں, تو لوگوں کو ملازمت کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, جبکہ دیہات میں صرف زراعت جو ہے وہ مین ذریعہ معاش ہے لوگوں کا.
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ، سروسز، ہاسپٹلس کم ہیں، ہیلتھ کیئر سینٹرز کم ہیں، ایجوکیشن کے ادارے کم ہیں، کاروباری ادارے کم ہیں، یہ ساری فیسلٹیز گاؤں میں یا دیہات میں یا رورل ایریاز میں اویلیبل نہیں ہوتی. انڈسٹریز بھی کم ہیں لوگوں کو آنے جانے کے لیے. جیسے اب شہروں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ سڑکیں ہیں، ریلویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، لیکن اگر ہم دیہات میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف وہاں پر کچھ حد تک سڑکیں ڈیولپ ہوئی ہیں، یعنی کہ آمد و رفت ٹرانسپورٹیشن مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جاتا ہے. ایجوکیشن کے ادارے کام ہیں، لوگوں کو ہائر ایجوکیشن جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں گاؤں کے لوگ، ان کو قریبی شہروں کا یا قصبوں کا رخ کرنا پڑتا ہے کیونکہ گاؤں میں یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کمیونیکیشن ذرائع کی بات کریں تو وہاں پر ٹیلی فون، انٹرنیٹ کے ذرائع محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، یعنی باقی دنیا سے وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں شہری آبادی کی نسبت، یا باقی دنیا سے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن وہاں پہ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ اتنی نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیہات میں یا جو رورل سیٹلمنٹس ہیں وہاں کے فوائد بھی برابر ہیں اور وہاں کے نقصانات بھی برابر ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.